ایک تعریف، ایک ڈیفینیشن آف لا الہ الا اللہ وہ عمران خان جو ایکس پی ایم تھے انہوں نے کی، اور بہت سارے علماء ہر روز اس کی تعریف اور ڈیفینیشن کرتے ہیں۔ جو تعریف عمران خان نے کی ہے وہ آج تک کسی مولوی نے بھی نہیں کی۔ عمران خان نے لا الہ الا اللہ کی ڈیفینیشن کہاں پر کی؟ اقوام متحدہ کے اندر کھڑے ہو کر۔ کون سا سٹیج ہے؟ پوری کائنات میں دیکھا جانے والا اور اس وقت دنیا کو رول کرنے والا، اور جہاں پر بھیڑیے تیار بیٹھے ہیں کہ ہم آنے والے ہر مومن کو نوچ لیں، آنے والے ہر مسلمان کو چند ٹکڑے ڈال کر ہم اسے اپنا بنا لیں، وہاں پر کھڑے ہو کر بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی ڈر کے لا الہ الا اللہ کو کہنا اور اس کو بیان کرنا، پھر یہ ساتھ کہنا کہ وی ول فائٹ، کہ ہم فائٹ کریں گے کیونکہ ہمارا ایمان اس اللہ پر ہے جو ایک اللہ ہے، جو ایک الہ ہے، جب کبھی موقع آ جائے تو ہم ایسا کریں گے، تو تاثیر پیدا کیوں نہ ہو۔ اور جو علماء اس کے مقابلے میں ہیں، کوئی ایک بھی عالم ایسی مشکلات سے ابھی نہیں گزرا کہ اس نے پریکٹیکل لا الہ الا اللہ کی طاقت کو لوگوں کے دلوں میں ڈالا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے ساتھ ہی اللہ کا نام اس کے کان میں ڈالا جاتا ہے، دھیرے دھیرے پھر لا الہ الا اللہ کی صدا بار بار اس کے کان میں ڈالی جاتی ہے، اس کو سکھایا جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ موجود نہیں ہے۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے، وہ پڑھتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ والدین سے سنتا ہے، علماء سے سنتا ہے، یعنی ہمارے معاشرے میں لا الہ الا اللہ کی صدا وہ انگنت ہے۔ بے شمار دفعہ انسان اس کو سنتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو ایک چیز ہے، اس لا الہ الا اللہ کی جو طاقت ہے، جو اس کے اندر تاثیر ہے، جو اس کے اندر انسان کی شان اجاگر کرنے والی جو چیز ہے، وہ آج کے مسلمان کے اندر نہیں آ رہی، نہ ہی وہ ہم نے آتی ہوئی کہیں دیکھی ہے۔ اور اس کے اوپر کہ لا الہ الا اللہ کو اس کا معنی ہمیں کسی نے سمجھایا نہیں، یا ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس کی گہرائی میں نہیں گئے، اللہ کو پہچاننے کی کوشش نہیں کی۔ اب ہمارے معاشرے میں ایک تاثر ہے، بہت سارے لوگوں سے یہ بات سنی، بہت سارے لوگوں نے مجھ سے بھی پوچھا، تو میں نے کہا کہ اس کے اوپر کوئی نہ بات کیوں نہ کی جائے، کہ ایک تعریف، ایک ڈیفینیشن آف لا الہ الا اللہ وہ عمران خان جو ایکس پی ایم تھے انہوں نے کی، اور بہت سارے علماء ہر روز اس کی تعریف اور ڈیفینیشن کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو، بچوں کو، مسلمانوں کو سمجھاتے ہیں۔ اب تاثر یہ ہے کہ جو تعریف عمران خان نے کی ہے وہ آج تک کسی مولوی نے بھی نہیں کی۔ اگر ہم اس تقریر کو سنیں یا عمران خان کی اس ڈیفینیشن کو سنیں، اور وہ علماء، ان علماء میں سے جن کی بات ہوتی ہے، پہلے یہ بات کلیئر کر لیں کہ یہ وہ علماء ہیں جو عمران خان کے ساتھ اس کی فیلڈ میں، سیاست میں فرنٹ لائن پر کھیل رہے ہیں۔ میں بھی یہ بات کہوں گا کہ ان علماء میں سے ایسی ڈیفینیشن میں نے بھی نہیں سنی، اور جو لوگ چند علماء کو سامنے رکھ کے تمام کے اوپر ایک فتویٰ صادر کرتے ہیں یا ان کو اس لسٹ میں شامل کرتے ہیں، تو یہ کوئی شعور کی علامت نہیں ہوتی۔ شعور کی علامت کسی بھی قبیلے میں سے چند جو لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا تاثر ٹھیک نہیں ہوتا، ان کی بنا پر سارے قبیلہ کو غلط کہہ دینا یا سارے امت مسلمہ کو غلط کہہ دینا، یہ کوئی شعور کی علامت نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات میں بھی سمجھتا ہوں کہ ہم نے بھی آج تک اتنی پرتاثیر جو ڈیفینیشن ہے لا الہ الا اللہ کی، وہ سیاست میں آئے ہوئے جو موجودہ علماء ہیں، سیاست میں فرنٹ لائن پہ،
ان کی بات کر رہا ہوں کہ سن کر کبھی دل کے اندر اس قدر وہ لہر نہیں دوڑی، اس قدر وہ تاثر نہیں گیا جو پرتاثیر ہو، جو عمران خان کی وہ ڈیفینیشن سن کے ہوتا ہے۔ یہ بات حقیقت ہے، میں نے بارہا اس کو سنا، باقی سیاست میں موجود علماء کو بھی سنا، اور یہ بات ٹھیک ہے، اس کو ماننا پڑے گا۔ اب یہ تاثیر پیدا کیوں ہوئی، یہ بھی دیکھنے والی بات ہے۔ اور اس سے پہلے ایک چھوٹی سی کہانی آپ کو سناتا ہوں۔ جنگ قادسیہ ہوئی۔ جنگ قادسیہ سے پہلے شہنشاہ فارس نے، جو رستم تھا، اس نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ان کو پیغام بھیجا کہ ہمارے پاس کوئی ایلچی بھیجیں، ہم کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں، ہم سے آ کے بات کریں۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ انہوں نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ان کو بھیجا۔ تو فارس، آپ کو پتہ ہے کہ یہ دو ہی سلطنتیں تھیں بڑی، ایک روم اور ایک فارس۔ بڑی سلطنت ہے، بڑا دربار ہے، بڑا شہنشاہ ہے، بڑے جرنیل ہیں، دنیا میں ان کا نام ہے۔ تو اس کے دربار میں ایک عرب کا ایک سپاہی، ایک سفیر جا رہا ہے، اپنی تلوار کو اپنے ساتھ لیے، اور ان کو وہ یہ سمجھتے ہیں یہ بدو ہیں، یہ چرواہے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ جب دربار میں گئے تو دربار بڑا شاہانہ، اسپیشل اس کو تیار کیا گیا تھا، زرق برق قالین بچھائے گئے تھے، اور جو ان کے مشیر، رستم کے مشیر اور اس کے جو جرنیل تھے، بہترین لباس اور پوشاک پہن کر بیٹھے ہوئے تھے۔ کیوں کہ جیسے ہی ان کا ایلچی یا ان کا سفیر آئے تو اس کے اوپر ایک رعب طاری ہو جائے، اور جو ہم آفر کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو مان لیں، جیسے آج کل نارمل ہوتا ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ گئے، گھوڑے سے اترے، اور پورے کانفیڈنس کے ساتھ اپنے لباس میں، سادگی میں، سادہ لباس میں، پورے کانفیڈنس کے ساتھ ان جرنیلوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے، جو رستم کے سامنے ایک مسند تھی، سیدھا اس کے اوپر جا کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے اجازت بھی نہیں لی بیٹھنے کی، جا کر بیٹھ گئے۔ جرنیل ایک کھڑا ہوا اور اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہم اپنے شہنشاہ کی اس گستاخی کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے، اس کو یہاں سے اٹھایا جائے اور باہر نکال دیا جائے۔ تو جو رستم کا چوبدار تھا، جو پیچھے اس کے برچھی لے کر کھڑا ہوا تھا، وہ آیا، مغیرہ رضی اللہ عنہ ان کو بازو سے پکڑ کر اس نے اٹھانا چاہا، تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کہنے لگے کہ تمہیں اتنی تہذیب نہیں ہے کہ آنے والے مہمان کے ساتھ کس طرح سلوک کرتے ہیں، ہمارے ہاں تو ایسے نہیں ہوتا، کہ ہم تو سب برابر بیٹھتے ہیں، کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں ہے، سب ایک زمین پر بیٹھیں گے، اکٹھے بیٹھیں گے، تخت ہے تو تب بھی آمنے سامنے بیٹھیں گے، تو ہمارے ہاں تو یہ چیز نہیں ہے۔ تو اگر آپ کو اپنے مہمان کی عزت کرنا نہیں آتی تو میں جا رہا ہوں، اب تمہارے ساتھ بات ہوگی میدان جنگ میں، ایسے ممکن نہیں ہے۔ وہ وہاں سے نکلے، بلکہ انہوں نے آفر کی، رستم نے یہ آفر کی کہ آپ بیٹھ جائیں، تسلی سے بات سن لیں، کہ آپ کو معیشت کی ضرورت ہے، آپ کو ذریعہ معاش چاہیے، ہم آپ کو اتنا دے دیتے ہیں کہ جتنا آپ ساری زندگی بیٹھ کر سکون سے کھا سکتے ہیں، آپ اس ہمارے علاقے سے نکل جائیں۔ تو مغیرہ رضی اللہ عنہ انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہم اللہ کے اسلام کو قبول کرنے والے لوگ ہیں، اللہ سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی بھی چیز نہیں ہے، ہم غریب تھے، ہم بدو تھے، ہم سب کچھ تھے، جب سے ہم نے لا الہ الا اللہ کو پڑھا ہے نا، تب سے ہم اللہ کے خوف اور اللہ کے اوپر ایمان کے علاوہ کسی چیز کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیتے۔ کتنی بہترین بات تھی، اور یہ کہاں پر بات تھی؟ پوری کائنات یہ ایک بڑی سلطنت ہے، اس سلطنت کے سب سے بڑے جرنیل وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں کا شہنشاہ بیٹھا ہوا ہے، اور رستم بیٹھا ہوا ہے،
اس کے دربار میں برملا وہ اعلان کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کا، تو آج تک ہماری تاریخ میں وہ واقعہ موجود ہے۔ کس قدر وہ واقعہ معروف ہوا دیکھ لیں، آج تک ہم پڑھتے ہیں، ہم سنتے ہیں، آپ سنتے ہیں، تو تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ دیکھیں عمران خان نے لا الہ الا اللہ کی ڈیفینیشن کہاں پر کی؟ اقوام متحدہ کے اندر کھڑے ہو کر۔ کون سا سٹیج ہے؟ پوری کائنات میں دیکھا جانے والا اور اس وقت دنیا کو رول کرنے والا وہ سٹیج ہے، اور جہاں پر بھیڑیے تیار بیٹھے ہیں کہ ہم آنے والے ہر مومن کو نوچ لیں، آنے والے ہر مسلمان کو چند ٹکڑے ڈال کر ہم اسے اپنا بنا لیں، وہاں پر کھڑے ہو کر بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی ڈر کے لا الہ الا اللہ کو کہنا اور اس کو بیان کرنا، پھر یہ ساتھ کہنا کہ وی ول فائٹ، کہ ہم فائٹ کریں گے کیونکہ ہمارا ایمان اس اللہ پر ہے جو ایک اللہ ہے، جو ایک الہ ہے، جب کبھی موقع آ جائے تو ہم ایسا کریں گے۔ تو تاثیر پیدا کیوں نہ ہو؟ کیوں نہ ہو؟ کوئی گناہ گار انسان بھی اگر ایسے سٹیج پر جا کر، کوئی گیا گزرا مومن مسلمان بھی ایسے سٹیج پر جا کر وہ بات کرے گا اللہ کا خوف دل میں رکھ کر، بغیر کسی اور انسان کے خوف کے اور کسی چیز کے خوف کے وہ بات کرے گا، تو اس میں تاثیر پیدا کیوں نہیں ہوگی؟ اس میں تاثیر پیدا ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنی مشکلات اس وقت عمران خان کے اوپر ہیں، آپ کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے، اور وہ اسی ڈیفینیشن کے اوپر ڈٹا ہوا ہے بے شمار مشکلات کے باوجود، اور جو علماء اس کے مقابلے میں ہیں، کوئی ایک بھی عالم ایسی مشکلات سے ابھی نہیں گزرا کہ اس نے پریکٹیکل لا الہ الا اللہ کی طاقت کو لوگوں کے دلوں میں ڈالا ہو کہ کتنی طاقت ہے اس کے اندر۔ جب یہ دونوں چیزیں ہیں، یہ دونوں پرتاثیر چیزیں، جو بھی انسان یہ دونوں کام کر لے گا، جب وہ لوگوں کے سامنے بیان کرے گا کہ لا الہ الا اللہ یہ چیز ہے، تو اس میں تاثیر ہوگی۔ یہ عام فہم بات ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ایسا فلسفہ نہیں جو پیچیدہ ہو، جو مشکل ہو۔ تو بھیڑیوں کے درمیان کھڑے ہو کر، نوچنے والوں کے درمیان کھڑے ہو کر، پوری دنیا کی وہ بڑی سلطنت جو رول کرتی ہے وہاں کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ کو پکار دینا، ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع کر لینا، یہ کوئی چھوٹی باتیں نہیں ہیں، یہ بہت بڑی باتیں ہیں۔ اختلافات وہ اپنی جگہ پر رکھیں، لیکن جو حقیقت ہے اس کو تسلیم کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔